لا إله إلا أنت خلقتني الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا إماما كاملا أكملا أفضلا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم
الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. معزز محترم لائق صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ اج دی اس بابرکت محفل دے اندر گزشتہ خطبے تو ملحقہ آیت الکرسی دے پہلی توحید الہی دے دلائل وچوں دوسری دلیل دی تفسیر کرن دا ارادہ ہے۔ دعائے رب جلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک حق سچ بیان کرن دی، پھر اساں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ دے اندر اساں اللہ دے معبود ہون دی پہلی دلیل دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ ہی عبادت دے لائق کیوں ہے، اللہ ہی مسجود معبود کیوں ہے۔ اس سوال دے ضمن دے اندر پہلی دلیل جو اللہ نے خود ذکر فرمائی ہے کہ هو الحی القیوم، کہ میں زندہ بھی ہاں اور قائم رہن والا بھی ہاں۔ تو اس سلسلے دی دوسری کڑی، دوسرا جواب، دوسری دلیل، دوسرا ثبوت وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں ہی عبادت دے لائق اس واسطے ہاں کہ میں ہمیشہ بیدار ہاں، میرے اتے کدا ہی موت نہیں آندی، نیند نہیں آندی، اونگ نہیں آندی۔ تمام انساناں نو نیند آندی، کائنات دے اندر رہن والا جس قسم دا بھی ذی روح ہے اس نو نیند آندی ہے، چاہے کوئی خطیب ہے، امام ہے، پیر ہے، پیغمبر ہے، ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی استاد ہے یا شاگرد ہے، کوئی پیر مرید ہے، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو بھی نیند مبارک آویندی۔ تو آیا یہ نیند جڑی ہے کیا اے عبودیت دے اندر عیب پیدا کر دی؟ کیا اے اونگ اور نیند کمال دے اندر نقص اور کمی لے آندی؟ تو جواب ہے بالکل یہی بات ہے کہ جڑا الہ ہووے، معبود ہووے، او دے واسطے سین ونجنا جائز،
نہیں ہوتا، کیونکہ جڑا بندہ سہیں ونجے، جڑی ہستی نو نیند آ جائے، وہ اپنی ذات نو قائم رکھ سکدا نہیں، قائم رکھ سکدا۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری صفحہ نمبر 238 اور جلد نمبر اول، کتاب الطہارہ، کتاب الفضائل، آپ نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، جس وقت تواڈے وچوں کوئی بندہ نیند وچوں بیدار ہووے، اذا استيقظ بیدار ہووے، فلا يغمس في انائه، کہیں بھی برتن نو ہاتھ لاوے نہ لاوے، فلا یغمس، یغمس کا مطلب ہے چھونا، ہاتھ لاونا، مس کرنا، اس نو ہاتھ نہ لاوے، کیوں کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، کہ اس نو نہیں پتا کہ ساری رات او دے ہاتھ نے کتھے کتھے رات گزاری ہے، أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، اس نو پتا کوئی نہیں کہ او دے ہاتھ نے رات کیویں گزاری۔ سبحان اللہ، کیسا کمال جملہ بولے اللہ دے پاک پیغمبر نے۔ انج نہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے رات نو اس نے کسی ناپاک چیز نو ہاتھ لایا ہوئے، ہو سکتا ہے اس اپنی شرمگاہ نو چھو لیا ہوئے، انج نہیں فرمایا، بلکہ پردہ رکھے ہے۔ فرمایا کہ اس نو نہیں پتا کہ او دے ہتھاں نے رات کیویں گزاری۔ معلوم ہوتا ہے کہ جڑا بندہ سہ منجے اس نو اپنے آزاد بھی کنٹرول نہیں ہوندا، اس نو اے بھی نہیں پتا ہوندا کہ میں رات نو اپنے ہاتھ تے پیر کیویں کیویں ہلیندا پیا، کیویں کیویں رکھدا پیا۔ تو نیند اے عیب ہے کمال دے اندر، اور الہ جڑا ہوندا ہے او با کمال ہوندا ہے، او دے اندر کمی تے نقص کدی بھی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اس نیند نو اللہ نے انساناں واسطے نعمت بنایا، رحمت بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، اور تمہارے لیے ازواج بنائی، اور تمہارے لیے نیند کو آرام کی جگہ بنایا۔ وجعلنا نومکم سباتن، سباتن ایسا آرام جس دے اندر سکون ہی سکون ہوئے، کوئی ڈسٹربنس نہ ہوئے، کوئی خجالت نہ ہوئے، ایسا آرام۔ وجعلنا نومکم سباتا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے نہ سویں وہ دی حالت کیا ہوندی؟ مطلب کہ وہ کسی بھی کام دا نہیں رہندا، طبیعت دے اندر بے قراری، بے چینی، مایوسی، اپنا کوئی بھی کام کسی بھی ڈھنگ دے نال نہیں کر سکدا ہوندا۔ جویں کہ اج میری حالت ہے، میں رات نو تو نکلیا تو اتھے مولویاں نے دھرنا دیتا ہویا سلطان کالونی دے کول، 4 گھنٹے انہاں رڑ گیا بھئی ہلن نہیں دیتا، اتھوں بائی پاس سارے بند، ٹریفک جام۔ نہ میں رات نو ستا، صبح 7 بجے اتھے آن کے پہنچیا تے ہن تواڈے سامنے بیٹھا۔ جو بھی ان شکستہ ریختہ الفاظ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ بھی معاف فرمائے اور تساں بھی۔ تو اگر سو جائے، نیند پوری ہو گئی ہے، صبح اٹھے حشاش بشاش، تر و تازہ، مستعد، اپنے فرائض منصبی بڑے احسن طریقے دے نال نبھا سکتا ہے۔ اور اگر نیند پوری نہیں ہوئی تو طبیعت دے اندر بے چینی ہے، غفلت ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، کوئی بھی کام ڈھنگ دے نال نہیں کر سکتا۔
تو اللہ فرماتا ہے نیند نو تواڈے واسطے میں نعمت بنایا ہے، لیکن میں کدی نہیں ستا، کیونکہ میں سہ ونجاں تو تواڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا کوئی نہیں۔ اگر تواڈے وچوں کوئی میرے دربار تے منگن آ جائے، میں ستا پیا ہوواں تو اودی فریاد سن سکدا، میں اونگدا پیا ہوواں تے کوئی میرے کولو دھیاں تے پتر لین آ جائے، میں اودی فریاد رسی نہیں کر سکدا۔ لہذا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں اپنے واسطے نیند نہیں رکھی، ہاں البتہ پوری کائنات دے اتے نیند نو کھنڈا دیتا ہویا۔ یہ تواڈے واسطے نعمت ہے لیکن میرے واسطے جائز ہے، کیونکہ جڑا الہ ہوندا ہے وہ سمدا، جینوں اونگ آ جائے وہ کدی الہ ہو سکدا؟ الہ ہومن واسطے، معبود ہومن واسطے، مسجود ہومن واسطے یہ بات ضروری ہے کہ اس ذات دا ایک کمال ہوئے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ او دے نیڑے کدی نیند آوے نہ اونگ آوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں بنی اسرائیل دے اپنی قوم دے اندر، اور تمہیں پتہ ہے بنی اسرائیلی بڑے اتھرے جایا، اتھرے سمجھتے ہو نا، مطلب اینے خواہ مخواہ دے سوال کردے رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، وہ آکھن لگے جی ما لونہا، وہ کیو جی گاں ہوئے، او دی عمر کیا ہوئے، او دا رنگ کیا جا ہوئے، او کھیتاں دے وچ ہل چلاون والی ہوئے یا نہ ہوئے، یعنی بے تکے جائے سوال، اے انہاں دی فطرت ہے، عادت ہے۔ حالانکہ سدھی سدھی حکم دی تعمیل ہو سکتی، گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دی جیڑی بھی مل جائے، اور ایسے مطلب بہانے باز قوم گزری ہے، لاڈلی بھی بڑی آئی، اللہ نے انہاں دے ناز تے نخرے بڑے اٹھائے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نو فرمایا کہ جی بیت المقدس نو آزاد کرواونا ہے، اللہ نے فرمایا اپنی قوم نو لے ون جہاد کرو تے اپنا وطن آزاد کرواؤ، فتح کر لاؤ۔ اس وقت انہاں پتہ کیا کیا ہا اپنے پیغمبر نو، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہا ہنا قاعدون، تو آپے وانتے لڑنا ساڈے کولوں نہیں لڑیندا، جسلے فتح ہو جائے وطن شہر علاقہ سانو دسیں اسا آ بھئی سارا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، نورن علا نور ہویا پہ کم۔ تو او قوم جڑی ہے اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں، واز فرما رہے ہیں، اللہ دیاں نعمتاں گنوا رہے ہیں کہ اللہ نے تواڈے اتے نعمتاں، تواڈے اتے اپنے فضل و انعامات کتنے کر دیتے کہ تانوں فرعون جیسی قوم کو چھٹکارا دے دیتا، تواڈے واسطے من و سلوہ اتاریا، وقت تساں آکھیا کہ سانو دالاں چاہی دیاں، اللہ نے تواڈے واسطے پیاز تے لہسن بنا دیتے، تواڈے واسطے تواڈے دشمن نو غرق آب کر دیتا، تانوں اچھا نبی دیتا، بڑے فضل تے کمال والا۔ تقریر مکن دے نال ہی ایک بندہ کھڑا ہو گیا، آکھن لگا جی ان بنی اسرائیل رجل حال ینام ربک یا موسیٰ، اے موسیٰ اے تا دس کیا تیرا اللہ جڑا ہے، تیرا رب جڑا ہے وہ سائیں ویندا ہے؟ یہ کوئی سوال تا نہیں، حال ینام ربک، کیا تیرا رب سائیں ویندا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نو پتہ اپنی قوم دا، انہاں آکھیا اتقوا اللہ، بندے دے پھل بنو، ڈرو اللہ کولوں، اے اللہ دے کمال تے اللہ دیاں صفتاں دے اندر انہیں خواہ مخواہ دا بحث تے مباحثہ نہ کیتا کرو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ لیکن وہ قوم آئی بنی اسرائیل، انہاں کہا نہیں جی اے تا سا پوچھ کے رانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میں اپنے رب نال کلام کرے ساں تو انہوں اس سوال دا جواب۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر انہوں بات دے اندر سمجھائیں، ذرا آ میں تینوں پریکٹیکل سمجھا دینا، عملی طور تے میں پہلے تینوں سمجھا دیواں کہ میں سمجھا بھی ہاں یا نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر۔
فخذ زجاجتین فقم اللیل یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام انج کرو دو پیالے لے لو، فخذ زجاجتان، زجاجہ چراغ، مٹی دے چراغ نو بھی آدن اور پیالے نو بھی آدن، فخذ زجاجتان فقم اللیل، دو پیالے اپنے دواں ہتھاں دے اندر لے لو۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ انہاں دے وچ پیالیاں دے وچ پانی بھی بھر لاؤ، دودھ بھی بھر لاؤ، مطلب کوئی بھی مائے انہاں دے اندر رکھ لاؤ، کھڑے ہو جاؤ، فقم اللیل، تے ساری رات کھلوتا رہنا ہے، بہن دی بھی اجازت، کوئی انجے لے کے کھلے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انجے کھڑے رہ گئے، فلما ذہب من اللیل ثلثا، جڑے ویلے رات دا پہلا حصہ گزریا، اس ویلے موسیٰ علیہ السلام نو اونگ آمن لگ گئی، نائے موسیٰ، اس ویلے اونگ آمن لگ گئی، تے جڑے ویلے بندے دے اتے نیند آمن لگ دیئے، پہلے اونگ آن دیئے، سر ڈاما ڈول ہو ویندہ ہوندہ ہے، اس ویلے موسیٰ علیہ السلام دا بھی سر ہلن جلن لگ گیا ہے، نائس موسیٰ فوقع لرکبتیہ، تے اپنے جڑے ویلے ہلن لگے او پیالے بھی ہلن لگ گئے۔ اس ویلے موسیٰ علیہ السلام نو چیتا آیا کہ یار اللہ نے فرمایا کہ پیالیاں نو ستا لے کے کھڑا رویں، ہلن دی بھی اجازت۔ فوقع لرکبتیہ، جڑے ویلے ہلے، فضابتہما، چیتا آیا کہ ہلن دی اجازت تو کوئی نہیں، مضبوطی دے نال پکڑ لیا، فضابتہما، مضبوطی دے نال پکڑ لیا، کھلے رہے۔ اللہ فرماندا ہے ذرا وکھیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں تانوں نظارہ کریندا پیاں جڑے میاں قبراں تے ونج کے آتے ہو کہ ساڈے بزرگ بھی جیندے پین، ساڈے حضرت بھی۔ ایک تو ایسا بدبخت ہے، اس نے دعویٰ کیتا ہے جی مینوں 14 سال ہو گئے میں کدی ستا ہی نہیں، اللہ اے بندہ ہے کہ بلا ہے؟ جڑا انسان ہے او دے اتے تو نیند آندی ہے، اونوں اونگ بھی آندی ہے، گویا اے ثابت اے کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ دے کمال والا کمال رکھنا، اے وقت انسان نہیں ہو سکتا، کئی اور مخلوق ہو سکتی ہے، کیونکہ جڑا انسان ہوندا ہے او اللہ دیاں صفتاں دے اندر کدی شریک ہو سکدا۔ فلما كان آخر اللیل نعس موسیٰ،
جڑے ویلے تری رات دا تریا حصہ گزر گیا تے موسیٰ علیہ السلام انجے لے کے کھڑے ہوئے، اس ویلے اللہ فرماندہ ہے نا ایسا موسیٰ فسکتت الزجاجتان فانکسرا، اس ویلے موسیٰ علیہ السلام نو اونگ آئی، ایو جیا جھوٹا آیا کہ او دوئیں پیالے ڈٹھے تے ترٹ گئے۔ اس ویلے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تے چیتا ہے کہ یارے کے معاملہ بن گیا ہے، میں تو اے پیالے نہ ڈمن دیونے مگر اے ڈٹھے بھی ہیں تے تروٹ بھی نال گئے۔ اس ویلے اللہ فرماندہ ہے موسیٰ لو انی کنت انام لسکتت السماوات والارض فحلقت کما حلقت الزجاجتان۔ اے موسیٰ ہن تینوں سمجھ آ گئی ہونی ہے کہ تیرا رب سمدہ کیوں نہیں؟ اگر میں بھی سائیں ونیاں لسکتت السماوات والارض، اے آسمان تے زمین تلے ترٹ کے ٹھے پوین جی میں تیرے ہاتھ دے پیالے ٹھے پین، اے اپنے وجود نو بھی برقرار نہیں رکھ سکدے، انہاں بھی قائم رکھیا ہویا ہے تو میں اللہ دی ذات نے رکھیا ہویا ہے، کیونکہ میں یا ہو الحی القیوم لا ہر جاتے ہر ویلے قائم تے حاضر رہن والا کون ہے؟ اللہ فرماندہ ہے جڑے ویلے اے من لے آئی وط غیران دے دربار تے کیوں ویندہ پہ آئیں، جڑے ویلے اے من لے آئی کہ میں ہمیشہ جیندہ بھی کھلاں، جاگدہ بھی کھلاں، بیدار بھی کھلاں، ہوشیار بھی کھلوتا ہویاں تے کھلا بھی تیری حاجات براری وستے ہاں، وط تو غیران دے دربار تے ون کے جھنڈیاں کیوں لگانا ہے، وط تو غیران دے دربار تے ون کے سبیلاں کیوں لگانا ہے، وقت تو غیران دے دربار تے بن کے تے نظر تے نیاز کیوں دینا ہے، میں جو جاگدہ کھلاں آیا کر میرے دربار تے آیا کر، کیونکہ میں کدی بھی سمدہ اللہ نو کدی نیند تو دور دی بات ہے، اللہ فرماتا لا تأخذہ سنۃ، میرے اتے اونگ بھی آندی۔ توحید تو یہ ہے کہ رب حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، ان من کہ وط کہیں ہور نو اندر شریک کرن دی اجازت بالکل کوئی نہیں، اپنے بھی راضی تے پرائے بھی راضی، اپنا کنبہ قبیلہ بھی راضی تے رب بھی راضی۔ اللہ فرماتا ہے وط ان میں راضی نہیں ہوتا، کلا مینوں راضی کیتا کر، ایک میں راضی تو سارا جگ راضی۔ جڑے ویلے اور ڈٹھے تے اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں سمجھا، اس ویلے اپنی قوم نو دسن لگے سمجھامن لگے، مگر قوم نے منیا نہیں، وہ تقریر کریں دے کھلوتے آنتے وہ بنی اسرائیلی آکھن لگے اچھا حضرت جی، اچھا مولوی جی، اچھا جی ٹھیک ہے جی میں فرما رہے ہو چنگی بات ہے، اے مسئلہ تو سمجھ آ گیا ہے، مگر ایک اور اشکال پیدا ہو گیا ہے۔ اے بنی اسرائیل دی قوم ہے جڑی ہر ویلے سوال جواب کریں دی رہ ویندی ہے، اس ویلے موسیٰ علیہ السلام نو دعا سوال کرنے لگے، اے موسیٰ جی حل فی الارض من کا اعلم من کا رجل، اے اللہ دے نبی جی حضرت موسیٰ جی اے تو دسو کہ جی میں تساں علمی تقریر کیتی ہے توڑے نالو وڈا عالم بھی ہے کوئی کائنات دے اندر؟
تواڈے نالوں کوئی وڈا عالم بھی ہے؟ کئیاں نوں انجے چسکا ہوندا ہے، سوال نہیں پوچھدے، سوالاں دا پتہ ہوندا انہاں نوں، لیکن مولوی دا ٹیسٹ لیندے، او دا امتحان لیندے ہیں جی حضرت جی وت انج کر دیوائیں تو انج ہو ویسی۔ بھئی اللہ دے بندیاں اے دین ہے، اے دے اندر رکھنا اندازی اور تماشا کرن دی ضرورت کوئی نہیں، اینو ٹھٹھا تے مذاق نہ بناؤ۔ ایک بندے نے کال کی تھی جنے حضرت صاحب مسئلہ پوچھنا ہے، میں کہا جی پوچھو، ادھی رات دا ٹائم اندازہ کرے 12 بجن والی، میں کہا جی پوچھو جنے شیعہ دی ذبیحہ حلال ہے؟ شیعہ دی ذبیحہ حلال ہے؟ اللہ اکبر۔ دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا سونا جواب دین دیا، اور انہاں دا جڑا جواب ہوتا ہے نا وہ ٹھوٹھی ٹھپ جواب ہوتا ہے۔ میں تو تساں احباب بڑے پیارے بھی ہو، بزرگ ہستیاں ہو، مینوں اس لیے حیرت بڑی ہوئی کہ بندہ کوئی نائیے کئی بلا ہے جڑا ادھی رات ویلے فون کر کے اے پوچھدا پیا کہ شیعہ دی ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آکھیا جی اے تواڈی نیت اور اس دے عقیدے تے منحصر ہے۔ اگر تواڈے نزدیک شیعہ صحیح العقیدہ ہے تو کھا لیا کرو، جے او تواڈے نزدیک صحیح العقیدہ نہیں تو کھاون دی اجازت۔ اللہ اکبر۔ کئی ایسے نمونے بھی ٹکر ویندے۔ تو بنی اسرائیل نے سوال کیتا، حل فی الارض اعلم منک یا موسیٰ، اے موسیٰ جی بھلا تواڈے تو وڈا کوئی عالم بھی ہے کائنات اندر کے نہیں؟ اس ویلے موسیٰ علیہ السلام نو غصہ بھی آ جاتے ہو، فرمان لگے ہاں میتھوں وڈا کوئی عالم۔ بعض اوقات کاوڑ لگ ویندی پہ میں ایڈا کھپیاں کھلو کے اینو حالی اے نہیں پتہ لگا کہ میں بھی عالم ہاں یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میتھوں وڈا عالم کوئی نہیں ہے، میں ہی کائنات چونکہ اس وقت نبی ہاں، میتھوں وڈا عالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ ذرا ٹھہر جا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جڑے علم دا ادراک کریندا پیا اے جڑے اپنے فضیلت کمال دا گل کریندا پیا اے تذکرہ کریندا پیا کہ میتھوں وڈا کوئی عالم نہیں، کوئی علیم نہیں، کوئی جاڑن والا نہیں، اے تو اے گل ٹھیک نہیں کیتی، کیونکہ سارے علم دا ماتن تے مخزن اللہ دی ذات ہے، جندے علم دے نال کوئی رل سکدا نہیں ہے۔ اس ویلے اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں تینوں دساں اس کائنات اندر تیرے نالوں بھی ایک وڈا بندہ عالم ہے جڑا تیرے نالوں زیادہ علم رکھن والا ہے، او تو نا خضر ہے تے انہوں ملنا ہوئی تے فلانی جاتے لگا ونجے۔ اس ویلے موسیٰ فرماتے ہیں میرے دل دے اندر شوق تے جذبہ پیدا ہوئے ہے کہ یار میں نبی ہو کے تے دعویٰ کیتا ہے کہ میتھوں وڈا عالم کوئی نہیں، تے اللہ نے آکھیا نہیں تیرے نالوں زیادہ پڑھیا لکھیا تے علم رکھن والا بھی ایک بندہ ہے، چلو اس نو مل لینے آئے۔ اے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمانوں علم دا شوق ہوندا ہے، دین دے تعلیم تے علم سیکھن دے اندر او تگدا کردا ہوندا ہے، او دین اسلام دی تبلیغ واسطے اپنی جان کھپا دیندا ہوندا ہے۔ اے اللہ دا نبی تے بڑا برگزیدہ نبی موسیٰ علیہ السلام او آکھن لگے اللہ مینوں دس تا صحیح کہ او رہن والا کتھوں دا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے تویں بہنا ہے او مجمع البحرین دے مقام تے جتھے دو دریا آپس دے اندر رلدے پین اٹھے ویسے تو اس بندے دے نال تینوں ملاقات ہو جائے گی۔ اس ویلے موسیٰ فرمان لگے اللہ اے تو مقام دا پتہ لگ گیا ہے، ہن ذرا نشانی بھی دے کہ جتھے او نشانی آوے تے مینوں پتہ لگ ونجے کہ ایو مقام ہے۔ اللہ فرماندا ہے وت انج کر کے اپنے نال ایک بھنی ہوئی مچھلی لے لے۔
بھنی ہوئی مچھلی لے کے اپنے تھیلے دے اندر پا لو تے جتھے وہ مچھلی زندہ ہو کے تے دریا دے اندر لگی جائے وہ مقام اسی خضر دا اتھے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھانجے نو جیندہ نام یوشع بن نون ہے انہوں بھی نال لے لیا ہے۔ اے بڑا میاں سلجھے ہویا نوجوان ہے تے استاد شاگرد پیر مرید اے چلتے پے نبی تے امتی اے جناب تھیلے دے اندر مچھلی پا کے ٹردے پیر۔ اس ویلے موسیٰ فرمان لگے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اے موسیٰ اے جڑے ویلے چل دے پیان اس ویلے فرمان لگے اس یوشع بن نون نو کہ اے تھیلا لے لے تے اپنے کول سنبھال کے رکھ لا، اپنے شاگرد نو دے دیتا ہے۔ اور اے بڑے کمال دی بات ہوندی ہے کہ اہل علم اور عظیم ہستیاں دا تھیلا اٹھاونا بھی کسے کسے نو نصیب ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے اس نو آکھن لگے کہ خبردار تھکنا لا ابرحو، میں ہمیشہ چل دیا رہنا ہے یہاں تک کہ میں وہ مقام حاصل کر لوں جہاں مجھے خضر نے ملنا ہے۔ حتیٰ اب لوگا میں چلدا رہا اس آکھے جی ٹھیک ہے جتھو توڑی تساں چل دے رہا میں بھی چلدا رہا چلتے رہے ایک جاتے موسیٰ فرمان لگے یار رک ون میں تھک گیا ذرا غور کرے آئے اے موسیٰ نبی آتا پہ ہے کہ میں تھک گیا ہن اگاں چل سکدا نہیں جڑا تھک جائے او الہ ہوندا، جڑا تھک جائے او الہ، جڑا تھک جائے او کدی معبود تے مسجود نہیں ہوندا ہے۔ جڑے ویلے اپنے شاگرد نو آکھے کہ ٹھہر ون اتھائیں روک کے ذرا سستا لینے آئے ذرا آرام کر لینے آئے تے وہ تو اپنا سفر شروع کر دیسائیں۔ اس ویلے او یوشع آکھن لگا کہ تھیلا میں سنبھال لیا ہے تے میری نظر اس مچھلی تے رہ گئی کہ گدائی اے اپنا راہ دریا دے اندر بنا کے نکل نہ جائے جی میں اللہ نے آکھے آئے تے سانو پتہ بھی نہ لگے۔ میری نظر اس مچھلی تے رہ گئی میں تھیلے دے اندر ویتا رہ گیا۔ جڑے ویلے موسیٰ سائیں گئے انہاں دے اتے نیند نے غلبہ پا لیا۔ اس ویلے یوشع فرمان لگے میں تھیلے دے اندر حرکت ویکھی ہے فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، میں تھیلے دے اندر حرکت ویکھی تے او مچھلی میری اکھی دے سامنے حرکت کریں دی او دریا دے اندر چلی گئی ہے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، جڑے ویلے او اندر گئی دریا دے اندر او جتھو گزر دی ویندی اتھائیں پانی جامد ہوندا گیا، گویا پانی پتھر بن گیا، او سوراخ بندا گیا ہے، او محراب دی صورت دے اندر سرنگ بن دی گئی تے مچھی نکل گئی۔ اس ویلے یوشع فرماندے ہیں مینوں حیرت بھی بڑی ہوئی تعجب بھی بڑا ہویا ہے تے مینوں یاد بھی کہ میرے استاد موسیٰ نے آکھیا جڑے ویلے مچھلی دریا دے اندر لگی
ونجے مینوں تو ضرور دس دیونا ہے اتھوں ہی خضر دے نال ملاقات ہونی ہے اس ویلے یوشع فرماندے ہیں میں جگامن دی کوشش کیتی وہ تو مینوں یاد آیا کہ حضرت جی اور بڑا لمبا سفر کر کے آئے میں انہاں نوں گھٹیا دبایا تو ہے نہیں چلو جے ستے ہی پے تے ستے ران دیو آرام کرن دینے آئے اے استاد دی تعظیم ہوندی پئی ہے اپنے تو وڈے بزرگ دا ادب ہوندا پیا ہے اے اج دا باپ اے اج دی اولاد باپ ستا پیا ہے اے منجی نو آن کے تھوڑے تے تھکے مرندہ کھلوتا ہے کہ اٹھی چل اے باپ دا ادب نہیں کریندا احترام نہیں کریندا او دی تعظیم نہیں کریندا تے اللہ نے ویکھ لے ہر شے کھول کھول کے وفصلنا تفصیلا ہر شے نے کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے اس ویلے یوشع نے آکھیا کہ یار جگائندے نہیں سے حضرت جی اور آرام کرے دے پین تے چلو کر لمن دینے آئے جڑے ویلے تھوڑی دیر گزری موسیٰ علیہ السلام نو جڑا شوق تے جذبہ لگا ہویا وہ اٹھے تے اٹھن دے نالی اپنے شاگرد نو آکھنے لگے چل یار بڑی دیر ہو گئی ہے چل جلدی چل کدائی ٹائم زیادہ نہ ہو جائے وہ چل دے پین جڑے ویلے کافی دور گئے اس ویلے حضرت موسیٰ نے پوچھے آئے او مچھلی والیا او مچھلی دا کے بنیا اللہ اکبر بھوک لگی نا تو اپنے شاگرد نو آکھنے لگے آتنا غداءنا لقد لقینا من ہاذ سفرنا نصبا اے جڑا اسا سفر کیتا ہے نا اے دے نال اسا تھک گئے ہیں ہن ذرا پیٹ پوجا ہو جائے آتنا غداءنا جڑا ساڈا کھانا ہے او لے آؤ وہ مچھلی آئی اس آکھیا جی حضرت جی او جی میں ایک معذرت کرنی ہے جی دسو انہاں آکھیا جی اذا وینا الى الصخرة فإنی نسیت الحوتا او جی حضرت جی میرے کلو ایک غلطی ہو گئی تے بولایا تساں بھی نالے تساں جلدی کیتی تے مینوں چیتا لے گیا او جڑے ویلے اساں او فلاڑے پتھر دے قریب رہیا سے آرام کرن واسطے اس ویلے میں ویکھیا اے فتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اس ویلے میں اس مچھلی نو ویکھیا اے او تو دریا دے اندر بڑے عجیب انداز دے نال اپنا راہ بنیندی ہوئی چلی گئی آئی اس ویلے موسیٰ علیہ السلام فرماندے ہیں لو ذالک کننا نبغے او یار اوہ تا جا ہائی جتے سمینا تو اے مینوں بھلا دیتا تو آپ بھی بھول گیا تے جڑا بھول جائے او الہ ہوندا جڑا بھول جائے او کدی معبود مسجود نہیں ہو سکتا ہے اس ویلے اپنے شاگرد نو آکھن لگے فرتت علی آثارہما قصصا او یار اوہ جائی جتھے اساں اپنے مہمان نو ملنا ہے او اللہ دا جڑا برگزیدہ نبی ہے او دے نال ملاقات کرنی ہے چلو تو پیچھا چلنے آئے ذرا غور کر توجہ کر دھیان کر فکر کر اپنے گھر دے اندر اپنے دل دے اندر اپنے سماج دے اندر اپنے معاشرے دے اندر اپنے گھر دے اندر اپنے محلے دے اندر اپنی گلی دے اندر ذرا توجہ تے دھیان کریندا آوے اے اللہ دا نبی تے اللہ فرماندا ہے او سائیں بھی گیا او تھک بھی گیا او بھوکا بھی رہ گیا او چیتا بھی لے گیا اے
اللہ دا نبی ہے جدے اندر ساریاں صفتاں پائیاں ویندیاں اے سمدا بھی ہے اے تھکدا بھی ہے اینو بھوک بھی لگدی ہے اینو پیاس بھی لگدی ہے اینو یادداشت دے اندر فرق بھی لگ ویندا ہوندا ہے تے تو جڑے پیر دے کولو گیا کھلوتا ہے او تمنا مٹیاں دے تلے پیا ہے نہ اللہ دا نبی ہے نہ اللہ دا انتخاب کردا ہے نہ اللہ دا چنیا ہویا ہے ایک عام جہا بندہ ہے تو دی قبر تے ون کے تے ریوڑیاں تلونگڑیاں تے چمٹے تے واجے وجہندہ کھلوتا ہونا ہے ایک جاتے بدبختہ نے بیت اللہ دی شکل تے شبیہ بنا کے اس دربار دا طواف بھی کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ محفوظ فرمائے سانو ساڈی اولاد نو اللہ فرماندا ہے لا اللہ اکبر تساں غور کیتا ہے قرآن دے اندر کہ اللہ نے حج دے مناسک دی تفصیل قرآن دے اندر بیان کیتی روزے دے سارے احکام قرآن دے اندر کوئی نہیں کہ تفصیلاً احکام روزہ قرآن دے اندر کوئی نہیں مناسک حج قرآن دے اندر کوئی نہیں نمازاں دیاں رکعتاں دی تفصیل قرآن دے اندر لیکن قرآن موسیٰ علیہ السلام دا اے سونا تے تھکنا تے جاگنا اے سارا بیان کریندا پہ اے جڑے نماز روزہ والے مسائل ہان انہاں دی تفصیل قرآن نے نہیں بیان کیتی جڑے اہم ہان مگر رب اپنے قرآن دے اندر موسیٰ دا سونا بھی لکھدا پہ ہے موسیٰ دا جاگنا بھی لکھدا پہ ہے موسیٰ دا اٹھنا بھی لکھدا پہ ہے کیوں لکھدا پہ ہے کدی سوچے کہ قرآن ایڈے اہم مسائل دی تفصیل نہیں بیان کردا تے موسیٰ علیہ السلام دے واقعے دے اندر یا اصحاب کہف دے واقعے دے اندر انہاں دی ہر شے قرآن نے بیان کی تھی سورہ کہف پڑھ کے ویکھو کہ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے غار دے اندر گئے میں کیویں سمایا وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا کہ ہم ان کو لوریاں سلاتے رہے وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ہم ان کو تھپکیاں دے کے سلاتے رہے اور پھر اللہ فرماندا ہے کہ وہ ستے نہ رہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ کہ جب وہ ان کا ایک پہلو تھک جاتا پھر ہم ان کی کروٹ خود بدل دیا کرتے تھے وَنُقَلِّبُهُمْ اتنی وضاحت قرآن کر رہا ہے اور نماز کی تفصیل کوئی نہیں روزے دے احکام کوئی نہیں کیوں اللہ دسنا چاہتا ہے لا تاخذوہ او جیندہ عقیدہ پکا ہو گیا او دی نماز بھی پکی ہو گئی جیندہ عقیدہ پکا ہو گیا لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم پکا ہو گیا کہ اللہ تو علاوہ جیون والا کوئی نہیں وہ جیندہ عقیدہ بڑھ گیا کہ اللہ تو علاوہ قائم رہن والا کوئی نہیں وہ جیندہ عقیدہ بڑھ گیا کہ اللہ نو کدی بھی نیند تے اونگ نہیں آندی وہ وقت کھائے ہور دے دربار تے نہیں من کھلوندا ہے وہ چاہے نبی ہوئے تمی سہ ویندہ ہے وہ ولی ہوئے تمی سہ ویندہ ہے وہ خطیب ہوئے تمی سہ ویندہ ہے وہ ادیب ہوئے تمی سہ ویندہ ہے وہ رقیب ہوئے تمی سہ ویندہ ہے وہ ادیب ہوئے مجیب ہوئے ولی ہوئے کتب ہوئے ابدال ہوئے انہاں دے اتے بھی موت آ ویندی ہے کوئی ولی کوئی چھوٹا یا بڑا کوئی مرد یا عورت یا کوئی چھوٹا یا بچہ یا جوان یا بڑھا انہاں ساریاں تے نیند آ ویندی ہے اگر کوئی نیند کو لپا گئے تو لا تاخذوہ ایک اللہ دی ذات ہے جن دے اتے کدی نیند نہیں آ سکتی ہے جڑا آتا ہے او دا عقیدہ خراب ہے کدی مسلمان
جڑا اللہ دیاں صفتاں کہیں ہور دے اندر منے وہ مسلمان ہوندا، کیونکہ اللہ فرماندا ہے الکبر ردائی، اے میری شان ہے، اے میری کبریائی ہے، توحید دی علامت ہے کہ میرے اتے نیند نہیں آتی، مگر توانو رب سما دیندا ہے، توانو رب وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَنَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ فرماندا ہے میں رات بنائی تواڈے واسطے سمن واسطے، وَالنَّهَارَ نُشُورًا تے دن نو تواڈے واسطے روزی تلاش کرن دا ذریعہ بنا دیتا ہے، تساں سہ ویندے ہو مگر میرے اتے اونگ تے نیند کدی آ نہیں سکدی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری دا واقعہ خیبر دا قلعہ فتح کر کے آندے پئے، راستے دے اندر اصحاب کرام نو نیند آمن لگ گئی، وقد قرآ انہاں نو نیند آمن لگ گئی، تھکے ہوئے بھی انہیں جنگ کر کے آندے پئے، اللہ دے پاک پیغمبر نو بھی نیند آمن لگ گئی، آپ نے فرمایا چلو یار ایتھے پڑاؤ ڈال لینے آئے، ذرا آرام کر لینے آئے، وہ تو صبح لے اپنا سفر جاری کر دی سائے، جڑے ویلے تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے خیمے لگا لے، وہ سارے سامنے لگ گئے تھے، اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھے کہ یارو اے تا دسو سارے جو سمدے پئے ہو تھمیلے فجر دی اذان کون دے سی؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال فرماتے انا یا رسول اللہ، کتنی محبت ہے، کتنی شفقت ہے، حالانکہ نیند انہوں بھی آئی ہوئی ہے لیکن فرمان لگے انا یا رسول اللہ، میں خاتم حاضر، میں پہرا دے سا، میں صبح لے اذان دے سا تو انہوں بھی جگا دے سا، چلو جی ٹھیک ہے۔ فقد نامت اصحابہ، سارے تے سارے صحابہ بھی سہیں گئے، اللہ دے پاک پیغمبر بھی سہیں گئے، نو بھی نیند حالت اندر تے صحابہ بھی ستے پئے، ابو بکر بھی ستے پئے، عمر فاروق بھی ستے پئے، علی المرتضی بھی ستے پئے، حیدر کرار مگر نیند عالم دے اندر پہ آئے، حضرت عثمان غنی بھی ستے پئے، تمام دے تمام کبار صحابہ کرام نیند عالم دے اندر چلے گئے۔ اس ویلے حضرت بلال فرما دے کہ یار میں انہیں بھی تو بانا ہے، چلو رب نال گلاں کر لینے آئے، وہ نفل نیند کے جڑے ویلے تلاوت شروع کر دیتی ہے، وہ تلاوتاں کر دے رہے، تلاوتاں کر دے رہے، نفل پڑھ دے رہے، حتیٰ کہ القصہ مختصر جڑے ویلے نفل دی عبادت کو لوں بھی جناب فارغ ہو گئے، اس ویلے ٹیک لا کے اٹھ دے پلان دے نال بہ گئے کہ چلو یار بیٹھے تو ہائے کنڈ سدھی کر لینے آئے، اللہ فرماندا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، او کوئی نہیں ہمیشہ جیون تے جاگن والا اور کوئی نہیں آئے، او بلال تو ذرا کنڈ سدھی کر، تینوں لٹاونا میں رب دا کم ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں جوں ہی ٹیک لائی نہ ایسا بلال اور تے حضرت بلال اور اللہ اکبر، ہمیشہ جیون تے جاگن والا کون ہے؟ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ۔